خواب کیا کہتے ہیں؟ خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آج کا دور حاضر ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کریں گے۔ صلاۃ و سلام سے ہر کام کی ابتدا کرتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، خواب کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا وقفہ آیا تھا ان پروگراموں میں کہ حج کی حوالے سے مفتی حج پہ تشریف لے گئے تھے اور آپ سب کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے مفتی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، حج کی سعادت آپ نے حاصل کی ہے۔ اور ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ آج جو ہم پروگرام کریں گے اس میں اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ مجھ جیسے ناکارہ گناہگار بے اوقات بندے جب خواب میں کعبۃ الشریف کی زیارت کریں تو اس سے کیا مقصد ہوتا ہے۔ ناظرین، دنیا کی واحد وہ منزل، وہ تعمیر، وہ گھر جس کو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا طواف کرنا ثواب ہے، ہر اس کی طرف بڑھنے والے قدم پہ ثواب لکھا گیا ہے۔ جی ہاں، اور اگر وہ خواب میں دیکھا جائے تو کیا ہمیں وہ ثواب کے درجات ملیں گے؟ کیا ہم ثواب کے اس منزل میں داخل ہو سکیں گے؟ اس والے سے انشاءاللہ مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آپ دیکھیے آپ کے ٹی وی اسکرینز پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے سچے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد سرد امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت گفتگو آغاز کریں گے مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، کعبۃ الشریف کی طرف عازم ہونا یعنی ارادہ کرنا، حاضر ہونا، بڑھنے ہوئے قدموں پہ ثواب، وہاں بیٹھ کر دیکھتے رہو ثواب۔ اگر ہم خواب میں دیکھیں اور جن کوئی وسائل نہیں ہیں وہ نہیں جا پا رہے تو کیا وہ ثواب کے درجے میں داخل ہوں گے؟ کیا کہتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو قبلہ اشکار بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، اور جتنے دیکھنے والوں نے سننے والوں نے مجھے میسیجز بھیجے سب کا بہت شکریہ۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے تو ہر جگہ پر جتنے بھی کیو ٹی وی کے ناظرین ہمارے ساتھ منسلک ہیں سب کو ہر جگہ پر یاد کیا ہے ماشاءاللہ، اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے بھی ہمیں دعا میں یاد رکھا ہوگا ماشاءاللہ۔ سب بڑے محبت کرنے والے ملتے ہیں جو محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور کئی ایسی ملاقاتیں ہیں کہ آپ کو بھی اس میں یاد کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انہوں نے آپ کو سلام بھی بھیجا تو میں نے کہا وعلیکم السلام سلام ورحمۃ پیش اللہ کروں۔ وبرکاتہ۔ اچھا، جو آپ نے یہ سوال پوچھا بڑا اہم سوال ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ مولا ہمیں خواب میں مکہ مدینہ دکھایا کر۔ یہ تو ایسا خواب ہے نا کہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں پھر۔ مکہ مدینہ دکھا، مدینے والے کو دکھا جی۔ دے۔ ہائے ہائے کیا بات۔ تو یہ تو پھر معراج ہے، خوابوں کی معراج ہے یہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، کسی نے خانہ کعبہ بالکل صحیح حالت میں دیکھا، جیسا ہے ویسے دیکھا، تو اور اب دیکھنے والے نے جو دیکھا دیدار کیا، چونکہ خانہ کعبہ پوری دنیا کا مرکز ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل، اور یہ زمین کے وسط میں ہے، ٹھیک ہے، اور اسی سے عین اوپر ساتوں آسمان اوپر عرش اعلیٰ ہے، بیت المعمور، بیت المعمور ہے، وہاں فرشتے طواف کر رہے ہیں، وہاں یہاں اللہ تعالیٰ کے بندے اس کا طواف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جس نے صحیح حالت میں دیکھا بالکل جیسا ہے، تو چونکہ یہ رعب اور دبدبے کی علامت ہے، دنیا کا مرکز ہے، تو دیکھنے والے کے حق میں تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین اسے بھی دنیا میں عزت اور دشمنوں پر رعب اور دبدبہ عطا فرمائے گا، ماشاءاللہ، اور جن معاملات میں بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے فتح و نصرت اور کامیابی عطا فرمائے گا، مطلب فضائل حاصل ہو جائیں گے۔ جی۔ خواب میں بھی اگر زیارت ہوئی فضائل حاصل ہو جائیں گے۔ ہاں، اس کی تعبیر ہے۔ جی۔ اب ظاہر ہے کہ بعض اوقات ہم یعنی تعبیر نکل رہی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات خدا نخواستہ اپنی اعمال کی وجہ سے ضائع کر بیٹھتے ہیں، تو یہ اس لیے بتانا مقصود ہے تاکہ کوئی ایسا خواب دیکھے تو اس کی تعبیرات جو ہے مد نظر رہیں۔ اچھا، اب کوئی خانہ کعبہ کو اس طرح دیکھے کہ گویا کہ یعنی جیسا ہے ویسا نہیں ہے، کچھ دیواروں میں کوئی کمی ہے، مکمل دیواریں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے معاملات میں اتنی ہی خرابیاں ہیں۔ اچھا جی، اب وہ دین کے معاملات میں بھی ہو سکتی ہیں، دنیاوی معاملات میں بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا، کسی نے خواب میں خانہ کعبہ کو نہ صرف دیکھا
بلکہ کچھ مناسک بھی ادا کر رہا ہے، مناسک حج بھی کچھ ادا کر رہا ہے، گویا کہ طواف کر رہا ہے، اور صحیح طریقے سے تمام جو ہے وہ اراکین کو مد نظر رکھتے ہوئے طواف کر رہا ہے، پوری یعنی یوں سمجھ لیں کہ پوری توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے اتنا ہی دین عطا فرمایا ہے، اور دین میں وہ آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اگر طواف کر رہا ہے، مناسک حج ادا کر رہا ہے، لیکن لاپرواہی سے کر رہا ہے، کوئی کمی رہ گئی، کوئی کوتاہی رہ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا ہی دینی معاملات میں وہ تھوڑا سا لاپرواہ ہے، تو اسے پھر اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھا، اب دوسری بات ہے کہ اب کوئی خانہ کعبہ کی سمت کی طرف ہو کر صحیح رخ پر اور صحیح طریقے سے نماز ادا کر رہا ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین نے اسے دینی معاملات اتنے ہی عطا فرمائے ہیں، اور دینی احکامات پر، شرعی احکامات پر اتنا ہی عمل کر رہا ہے، اور گویا کہ وہ سیدھے راستے پر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا، یعنی لاپرواہی سے پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت میں بھی دین میں تھوڑا سا بے توجہی کا شکار ہے، اسے اس چیز کو ختم کرنا چاہیے۔ اور ایک آخری بات، اگر خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھ رہا ہے، اچھا یہ جو تعبیر میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ خاص معاملات میں ہے، لیکن چونکہ ہے تو میں عرض کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات نیک بندہ جس کے عقائد بالکل صحیح وہ بھی خواب دیکھ لے، تو اسے کسی سے پوچھ لینا چاہیے، یہ ہر ایک کے حق میں یہ تعبیر نہیں ہوگی۔ خواب میں اگر وہ خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھ رہا ہے، یا خانہ کعبہ کی سمت کی جانب نماز نہیں پڑھ رہا، یا مشرق یا مغرب کی طرف نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کو پس پشت ڈال رہا ہے۔ اچھا جی، گویا کہ کسی اور فرقے کی جانب، باطل فرقے کی جانب متوجہ ہے، یا اسلام کے معاملات کو پس پشت ڈال رہا ہے۔ اس میں ایک روایت سناؤں گا۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب، تو آپ نے فرمایا کہ تو اسلام سے نکل رہا ہے، اچھا، تو ایسے فرقے میں شامل ہے کہ جو اسلام سے تجھے دور کر رہا ہے۔ تو اس نے فوراً کہا، اس وقت ایک فرقہ قدریہ تھا جو قضاء اور قدر کے معاملات میں بحث کیا کرتا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو اس نے فوراً کہا کہ حضور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں توبہ کرتا ہوں، تائب ہوتا ہوں، اور فوراً وہ تائب ہوا اور دوبارہ گویا کہ اسلام کے قریب ہو گیا۔ اچھا اچھا اچھا، ماشاءاللہ۔ تو اچھا یہ بتائیں وہ سب کہ اگر کوئی شخص دیکھنا چاہ رہا ہے، مجھے کعبہ شریف نظر آ رہا ہے خواب میں، لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا، ایک دو کالز بھی ہمیں پر اس طرح کی آئی تھیں کہ دیکھا حرم میں پہنچ گئے، کعبہ نظر نہیں آ رہا ان کو، وہ کیا کہتا؟ اچھا، بعض اوقات تو ایسا ہے کہ اگر خواب میں ایسا دکھائی دے، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذہن منتشر ہوتا ہے، اور یعنی سونے سے قبل کوئی ایسی چیز کھا پی لی کہ جس میں کچھ ہاضمے کے معاملات بھی صحیح سمت پر نہیں ہیں، تو اس وقت بھی ایسا ہوتا ہے۔ یا بعض اوقات شیطان دخل اندازی کرتا ہے کہ ایک چیز آپ کو دکھتے دکھتے نہ دکھے، آپ موجود بھی نہیں دکھ رہا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دینی معاملات میں صحیح نہیں ہوتا، یعنی نماز پڑھ لی نہیں پڑھی۔ اچھا، نماز نہ پڑھنا یہ بھی برا کام ہے، لیکن ایک ہوتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے والے کہتے ہیں میں برا کام کرتا ہوں لیکن میں توبہ کرتا ہوں، میں نماز پڑھوں گا، یا میں اچھا کام نہیں کر رہا نماز نہ پڑھ کے۔ لیکن ایک ایسے ہوتے ہیں کہ یار نماز کون سی ضروری ہے، میں نہیں پڑھ رہا بھائی جاؤ، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں معاذ اللہ۔ تو پھر ان کے ساتھ جب دینی معاملات میں کمی ہو، لاپرواہی ہو، تو پھر خواب میں وہاں پر موجود ہو اور خانہ کعبہ پھر دکھائی نہ دے، تو یہ تعبیر ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک آخری بات، ایک کال ایک مرتبہ آئی تھی، پھر انہوں نے مجھ سے میرا نمبر لیا، مجھ سے پوچھا کہ میں خانہ کعبہ حقیقت میں گئی ہوں، اچھا میں گئی ہوں یا گیا ہوں، تو مجھے خانہ کعبہ نظر نہیں آیا۔ اللہ، تو میں نے ان سے پوچھا، حقیقی زندگی جی میں؟ حقیقی زندگی میں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ میں کالا جادو کرتی تھی یا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ و مامون۔ اللہ تعالیٰ محفوظ معاف فرمائے۔ اور ناظرین، وقت ہو رہا تھا کہ آپ کو شامل کریں، لیکن کریں گے، تھوڑا سا انتظار کیجئے، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ناظرین، یقیناً بہت سارے بہن بھائی منتظر ہیں ٹیلی فون لائن پر اس حوالے سے کہ وہ شامل پروگرام میں اور بتائیں کہ انہوں نے خواب کیا کہتا ہے، اور مجھ سے بتائیں خواب کیا کہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
میں لاہور سے بات کرتی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے اپنی بیٹی کے نا رشتے کے لیے استخارہ کیا تھا اور خواب میں نے دیکھا ایک گراؤنڈ ہے, گراؤنڈ میں نا میں دیکھ رہی ہوں, میں نے یلو کلر کے شوز پہنے ہیں, وہ میرے پاؤں سے نا اتر جاتے ہیں. تو پھر میں نا گراؤنڈ سے واپس آ رہی ہوتی ہوں تو میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو وہاں پہ وگ لٹکی بھی ہوتی ہے نا, کیا لٹکی ہوتی ہے؟ اور وگ بالوں والی وگ. اچھا وگ لٹکی ہوتی ہے, ہاں جی جی. ہاں جی, تو پھر زمین پہ بھی بال گرے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا تو ایک دو بچیاں نا گراؤنڈ میں بیٹھی ہوتی ہیں, ایک بچی رو رہی ہوتی ہے, دوسری اس کو چپ کروا رہی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک اور ہے. ایک پھر میں نے دیکھا کہ میں نے نا سوئی منہ میں لی ہے اور سوئی میرے دانتوں میں نا ٹوٹ گئی ہے. اچھا سوئی آپ کے دانتوں میں آ گئی. ٹھیک ہے میری بہن, آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئیں. بچی کے لیے آپ نے استخارہ کیا تھا اور کہتا کیا ہے خواب, دیکھتے رہیے پروگرام, بتائیں گے مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام ام حبیبہ ہے, میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. میں نے 2-3 دفعہ یہ خواب دیکھے کہ میں اپنا ہاتھ کسی سے دکھاتی ہوں, میری کزن کہتی ہے میرا ہاتھ دیکھو, میری قسمت بتاؤ, تو میں کہتی ہوں تمہاری قسمت تو تیز ہے, وہ کہتی ہے تمہاری نہیں, قسمت کیا ہے. آپ ہاتھ کسی کو دکھاتی ہو؟ ہاں نہیں, میری کزن کہتی ہے تم میرا ہاتھ دیکھو, تو میں کہتی ہوں میری قسمت میں نے 3 شادیاں لکھی ہوئی ہیں. تو 2 دن بعد پھر میں نے یہ خواب دیکھ کسی اور کو دکھایا تو وہ کہتے ہیں تمہاری قسمت میں 3 شادیاں لکھی ہوئی ہیں. تو دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے دیکھا ہے بہت آندھی تیز چل رہی ہے, اتنی تیز بھی نہیں کہ تیز بارش ہو رہی ہے, کالے سانپ ہے. میں کمرے میں جاتی ہوں, ادھر بھی سانپ ہے, درختوں کے اوپر بھی سانپ ہے, ارد گرد بھی سانپ ہے. اچھا سانپ بہت دیکھے آپ اور نے. میری شادی ہوئی ہے تو مطلب کہ وہ استخارہ بھی کروایا تھا تو ٹوٹنے کو میرے نوبت پہنچی ہے. 2 ماہ ہو گئے شادی کو, کہتے ہیں اولاد نہیں ہے, گھر سے آپ نماز پڑھتی ہیں؟ اتنی زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا میری بہن نماز کی پابندی کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام ثنا ہے اور میں محمد پور سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن روبینہ, اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرا خواب یہ ہے کہ میں خواب دیکھتی ہوں کہ میں اپنی دادی کے گھر میں جاتی ہوں اور میرے ہاتھ میں جو ہے نا پانی کا جو ہے نا کین ہوتا ہے, لیکن وہ خالی ہوتا ہے. ٹھیک. اور وہ اس کین کو میں جو ہے نا دروازے کے ساتھ ہی رکھ دیتی ہوں. اندر جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ میرے کزن کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو کیا دوبارہ بال کہیں؟ میں نہیں, کیچ دروازے کے ایک ساتھ؟ منٹ. کین خالی ہوتا ہے, آپ نے دروازے کے پاس جی رکھ جی دیا, اس کے آپ کمرے میں جاتی ہیں تو کزن ملتے ہیں آپ کو؟ نہیں, اندر داخل ہوتی ہوں تو صحن میں میرے کزن کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ کے کزن. ٹھیک ہے. جی پھر وہ بال میں کیچ کرتی ہوں تو پھر میں وہاں اپنی مرحوم پھپھو کو دیکھتی ہوں. تو انہوں نے بہت خوبصورت لباس پہنا ہوتا ہے, ان کا چہرہ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے, چمک رہا ہوتا ہے. ٹھیک. میں ان کو جا کے گلے ملتی ہوں, پھر میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کا ہاتھ چوموں, لیکن پھر میں کسی اور کو ملنے لگ جاتی ہوں. پھر اسی خواب میں جو ہے نا پھر میں ایک اور منظر دیکھتی ہوں کہ اپنے پاؤں پر مٹی دیکھتی ہوں اور گرد اور مٹی جمی ہوتی ہے. میں ان کو اتارتی ہوں لیکن وہ چپکی ہوئی ہوتی ہے. اور پھر تمباکو قسم کی کوئی چیز بھی دیکھتی ہوں, وہ بھی اتار رہی ہوتی ہوں, وہ بھی چپکی ہوئی اچھا, کوئی ہوتی ہے. پریشانی ہے آپ کو؟ جی مفتی صاحب, صحت کے حوالے سے پریشانی ہے. ٹھیک ہے. چلیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میری بہن خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا تندور ہے, اس میں آگ جل رہی ہے. تو رشتے میں میری دادی لگتی ہے, ہماری ابو کی چاچی ہیں, وہ انہیں کہتی ہیں روٹیاں لگاؤ, میری بہن اور میری کزن کو. ٹھیک ہے. میری بہن کہتی ہے کہ مجھے روٹیاں دادی لگانی موجود ہیں؟ نہیں آتی. ابو کی چاچی ہیں, وہ کہتی ہیں روٹیاں لاؤ. جی وہ میرے اس وقت ابو کی موجود ہیں؟ چاچی ہیں, وہ بولتی ہے. وہ زندہ ہیں؟ جی زندہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر وہ میری بہن اور میری کزن ہے, اسے بولتی ہیں روٹیاں لگاؤ روٹیاں. تندور میں. ٹھیک ہے. پھر جی میری بہن بولتی ہے مجھے روٹیاں نہیں لگانی آتی. ہوں. تو وہ کہتی ہے نہیں لگاؤ. پھر میری بہن سیدھے ہاتھ پہ کپڑا باندھتی ہے اور کزن میری وہ بھی ہاتھ پہ کپڑا باندھ کے. اچھا بہرحال کپڑا باندھنے میں کال ڈراپ ہو گئی ہے. بہرحال میری بہن آپ کا خواب جتنا ہم نے سنا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ خواب اگر کوئی بولتا ہے تو مفتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. یہ ہے کہ میرے بھائی نے خواب دیکھا ہے, میری اس بہن کے نا خون کے چھیٹے بھرے ہوئے ہیں یہ اپنے پورے میری بدن پہ بہن نا خون کے چھیٹے ہیں. آپ یہ بتائیے, آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں, پوری دنیا میں لوگ آپ کو سننا چاہ رہے ہیں, آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں, یہاں سے ابتدا کریے. جی میں میلسی سے بات کر رہی ہوں. جی اور میرا خواب یہ ہے کہ
میرے بھائی نے خواب دیکھا ہے کہ اسے نا پورے بدن پہ نا چھینٹے لگے ہوئے ہیں خون کے. خون کے چھینٹے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جی. اچھا بس یہی ہے؟ نہیں، اور وہ نا اس سے آدمیوں سے بھگتا ہوا کہیں چھپتا ہے. نہیں کون چھپتا اور ہے؟ اسے ایک سانپ منٹ کاٹ لیتا ہے. ایک منٹ ٹھیک ہے. آپ کے بھائی نے دیکھا کہ ان کے بدن پہ خون کے چھینٹے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک تو سمجھ آ ہاں، گئی. اور وہ آدمیوں سے چھپتا. اچھا وہ دوسرے آدمی سے چھپتا ہوا ہے. ٹھیک ہے, چھپتا ہے اور پھر کال ڈراپ ہو جاتی ہے. چلیں بہرحال ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے گا. خواب میرا یہ ہے کہ میں اکثر دیکھتی ہوں نا تو راستہ بھول جاتی ہوں. تو راستہ نہیں ملتا ہے نکلنے کا. جدھر بھی جاتی ہوں اوپر سے نیچے آتی ہوں, نیچے سے اوپر جاتی ہوں. چڑھائی ہوتی ہے بہت زیادہ. ایک میرا خواب یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ جب اچھا بھی میں کہیں خواب جاتی میں ہوں آپ مطلب خواب میں آپ بھٹک رہی ہیں, آپ کو راستہ کہیں نہیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا, نہیں ملتا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ دوسرا یہ ہے کہ میرے جوتے گم ہو جاتے ہیں اکثر. میں دیکھتی ہوں آپ کے خواب میں جوتے اکثر خواب ڈھونڈتی میں ہوں, گم ہو کبھی جاتے مل جاتے ہیں کبھی نہیں ملتے. ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ میرڈ ہیں؟ جی میرے ماشاء اللہ اچھے ہیں بچے. شوہر بیمار تو نہیں ہے؟ شوہر میرے بہت بیمار ہیں, ٹھیک دل ہے کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور صحت مجھے عطا فرمائے. بس یہ دعا کرنا. جی ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو صحت عطا فرمائے اور آپ کو آسانی عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا, شوہر کی خدمت کیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ادھر سے بات کر رہی ہوں, کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی جی. بس یہ دیکھا ہے کہ ہم پہلے ایک پرانے گھر میں رہتے تھے. ہم وہاں کم از کم 35 سال 40 سال رہے. اب وہ گھر ہم نے چھوڑ دیا ہے, لیکن وہ بچوں کو بھی خواب میں آتا ہے, مجھے بھی بہت خواب میں آتا ہے. تو ہم یہ ہے کہ مطلب جو خوشی دیکھیں کوئی غم وہی ٹھیک ہے گھر ٹھیک آتا ہے ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. ٹھیک ہو جی؟ جی میرے بھائی آپ کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی محمد سجاد بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. حیدرآباد سے محمد سجاد بھائی بات کر رہے ہیں. جی سر اپنا خواب بیان کیجیے گا. سر میرا چھوٹا سا پوتا ہے 4-5 مہینے کا نا. اچھا ایبٹاباد سے. جی آپ کا پوتا ہے 4-5 مہینے کا. جی جی جی, اس کے ساتھ چونٹیاں چمٹی ہوئی ہیں بہت ساری. چونٹیاں چمٹی ہوئی اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. خواب میں. جی جی. اچھا سر پھر ذرا جلدی بتائیے کیونکہ نماز کا ٹائم ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے بتا دیتے ہیں. اچھا وہ بچہ بیمار تو نہیں رہتا؟ نہیں بچہ ٹھیک ہے انشاءاللہ, صحت مند ہے. چلے ٹھیک ہے, آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا. اعتبار سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے اور آپ کی ریکویسٹ ہے کہ نماز میں آپ کو جانا ہے. مسافر درخواست کروں گا کہ اسپیسیفکلی آپ کے خواب کے وجہ سے بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے جو خواب دیکھا محمد اعجاز صاحب نے, باقیوں سے معذرت کہ پہلے ان کا خواب بیان کر رہا ہوں. وجہ بڑی بہن کی ہے نا نماز کی. جی وجہ نماز کی. تو 4-5 ماہ کا پوتا ہے, تو چونٹیاں چمٹی ہوئی ہیں. اچھا بعض اوقات شیطان پریشان کرنے کے لیے بھی نا ایک بندہ مومن کو خواہ ایسے خواب دکھا دیتا ہے. تو اس صورت میں تو صدقہ دینا چاہیے اور اس خواب کو جھٹک دینا چاہیے. لیکن اگر ایک نارملی ہے, بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اندرونی طور پر کوئی اگر بیماریاں ہلکی پھلکی چل رہی ہوں, جیسے پیٹ خراب ہے, معدہ خراب ہے, یہ خراب ہے, اس صورت میں بھی یہ خواب دیکھا جاتا ہے. تو بہرحال اللہ کی راہ میں صدقہ دیں اور بچے کا خیال رکھیں. اللہ رب العالمین اس کو صحت عافیت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرمائے اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آمین. ٹھیک ہے اعجاز بھائی, آپ کے خواب کے حوالے سے بتا دیا. اب آپ سے ریکویسٹ ہے آپ نماز کو جائیں تو ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. بلکہ کراچی میں بھی اب تھوڑی دیر میں انشاءاللہ مغرب کی نماز ہونے والی ہے, لیکن فی الوقت ہم جائیں گے ایک بریک پہ. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین, تیسرا سیگمنٹ پروگرام کا شروع ہو چکا ہے اور شامل کریں گے کالرز کو تیسرے سیگمنٹ میں. انشاءاللہ اسی سیگمنٹ میں ہم آپ کے خوابوں کے حوالے سے بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. لہٰذا کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. یہ بتائیے میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مسجد میں ہوں. ہیلو. جی سن رہے ہیں. مسجد میں پھر؟ جی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسجد میں ہوں تو سفید رنگ کی چادریں بچھی ہوئی ہیں. میں نے دیکھا مسجد میں سفید رنگ کی چادریں بچھی ہوئی ہیں, میلاد کی تیاری ہو رہی ہے. ایک یہ خواب ہے, اور دوسرے خواب کی مجھے یہ تعبیر پوچھنی تھی کہ میں نے آج دیکھا خواب میں مسجد میں بیٹھی ہوں, قرآن پاک پڑھ رہی ہوں, تو مجھے کوئی کہنے آتا کہ بھئی آج میلاد ہے تو تم گھر آ جاؤ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں کیا دیکھتی ہوں میرا وضو نہیں ہے,
تو میں چل پڑتی ہوں قرآن پاک کو لے کر نا, تو پھر میں جاتی ہوں تو میں پریشان ہوتی ہوں کہ پتہ نہیں گھر کا راستہ مجھے ملے گا کہ نہیں, تو میں چلتی ہوں. آپ بے وضو تو کیا قرآن کو دیکھتی ہوں اٹھاتی آگے ہیں؟ پانی کھڑا ہے, وہ تو پانی خراب ہے تھوڑا, تو پھر میں کیا دیکھتی ہوں تو وہاں گھوڑا گاڑی کھڑا ہے, تو مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ چلو شکر ہے میں گھر چلی جاؤں گی اپنے. جی مجھے اس خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. اچھا ٹھیک ہے میری اچھا بہن. یہ بتائیں کہ آپ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟ ہاں جی میں نماز پابندی سے پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ پروگرام میں شامل ہوئی اور آپ کے خواب کیا کہتے ہیں انشاءاللہ مجھ سے آپ بتائیں گے, پروگرام دیکھتے رہیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. اور السلام مفتی علیکم. صاحب میں بہاول. جی وعلیکم السلام. جی میری مفتی بہن صاحب آپ. مبارک ہو حج کی. جزاک اللہ ہاں خیر. جی جی میں بہاول پور سے بول رہی ہوں. بھاولپور سے بول رہی ہیں جی, اپنا خواب بیان کیجیے. جی مفتی صاحب میں دیکھ رہی ہوں کہ میں نا ایسے 2 سیڑھی ہیں ان پہ کھڑی ہوں. 2 کیا ہیں؟ 2 سیڑھیاں ہیں. 2 سیڑھیوں پہ کھڑی ہیں 2 آپ. سیڑھیوں پہ 2 ٹھیک. سیڑھیاں ہیں ان پہ چڑھی کھڑی ہوں. لیکن نا میرے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے. ٹھیک. صاف ستھرا پانی ہے, وہ اتنا زیادہ تو نہیں ہے لیکن ہے کم. وہ چاند جو ہے نا وہ بھی میں پانی میں دیکھ رہی ہوں. ہر ٹھیک. طرف میرے پانی ہی پانی ہے. اس میں نا چھوٹی چھوٹی رنگ برنگی مچھلیاں اچھا چل چاند بھی رہی ہیں. پانی میں ہوتا ہے؟ چاند پانی میں ہے. جی جی چاند پانی میں. پانی میں ہے نا, وہ جیسے رات ہے نا سایہ پڑ رہا ہے, سایہ تو پڑ رہا ہے. چاند بھی اس میں ہے نا, ٹھیک ہے. پانی کے اندر ہی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور میں کھڑی ہوں ہر جگہ جہاں میری نگاہ جاتی ہے نا وہاں پانی ہی پانی ہے. اچھا دیکھ کر اور اس آپ میں کا دل رنگ خوش ہو رہا ہے یا خوف ہو رہا ہے؟ کب اس وقت جب آپ نے پانی دیکھا, یہ سارا نظارہ کیا. مچھلیاں جب دیکھی نا مفتی ہاں. صاحب, میں نے وہ رنگ برنگی, اور میں ان سیڑھیوں پہ اتنی خوش ہوئی. وہ چاند کے گرد گھوم رہی ہیں. اچھا. اور یہاں ساری جہاں جہاں کھڑی ہوں, لیکن پانی زیادہ نہیں, پانی شفاف ہے. اور پھر مفتی صاحب میری بات ذرا سنے گا, خواب میرا ختم نہیں ہوا. آج کال ڈراپ ہو گئی. چلے ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ منیر بات کر رہا ہوں کراچی سے. منیر بھائی کراچی سے بات کر رہے ہیں. جب اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی خواب میں دیکھتا ہوں کہ میری اماں محرومہ اور میں ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, مدینے کی طرف ہم نے منہ کیا ہوا ہے. کہاں منہ کیا ہوا ہے؟ مدینے کی طرف ہم نے منہ کیا ہوا ہے. آئے ہائے ہائے, کیا بات کی آپ نے, ماشاءاللہ. پھر اور ٹھنڈی ہوائیں لگ رہی ہیں ہمیں, نعت پڑھ رہے ہیں ہم, اور نعت ایسی پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ کون سی نعت تھی, لیکن رو رہے تھے ہم لوگ. اچھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور آپ کی دوسرا والدہ کام یہ ہے زندہ ہے؟ آپ کی کہ والدہ زندہ ہے؟ جی والدہ محرومہ ٹھیک ہے. انتقال ہو گیا ہے. انتقال ہو گیا. اچھا دوسری بات کیا بتا رہے ہیں آپ؟ دوسرا یہ میں نے خواب دیکھا, کچا کعبہ بھی دیکھتا ہوں اور پکا کعبہ بھی دیکھتا ہوں, اور دوسروں کو بھی لے آتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کعبہ اس کی زیارت تم لوگ نہیں کرتے. کعبہ شریف کی زیارت. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا ہے, اور اب چلیں گے اس کی طرف, پوچھیں گے کہ مفتی صاحب جو آپ نے ہم نے خواب سنے ہیں وہ کہتے کیا ہیں. جی مفتی صاحب. اچھا بہن نے لاہور سے یہ پوچھا کہ ایک گراؤنڈ ہے, یلو کلر کے انہوں نے جو ہے وہ یعنی شوز پہنے ہوئے ہیں, اور وہ پاؤں سے اتر جاتے ہیں, پھر ایک جگہ جاتی ہیں تو وگ لٹکی ہوئی ہے, پھر 2 بچیاں ہیں, ایک رو رہی ہے اور دوسری چپ کرا رہی ہے. اور دوسرا خواب دیکھا کہ سوئی ان کے منہ میں ہے اور ٹوٹ گئی. بہن نے یہ لاہور سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ بیٹی کے رشتے کے لیے استخارہ کیا تو یہ دیکھا. دیکھیں میری بہن, اب حقیقت میں وہ رشتہ کیسا ہے کیسا نہیں مجھے یہ نہیں پتا, غیب کا علم اللہ رب العالمین جانتا ہے. یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے ویسا نہیں ہے. اچھا جو بتایا جا رہا ہے وہ چیز نہیں ہے. بس میں اتنا عرض کروں گا, جتنا خواب بتا رہا ہے اتنا عرض کروں گا, تو آپ ذرا سا غور اور فکر فرما لیں, اور جتنا ہو سکتا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں, تو آپ کے سامنے معاملات آ جائیں گے. بغیر سوچے سمجھے کہیں پر قدم نہ بڑھائیں. اچھا ایک جو ہے وہ ام حبیبہ نے سرگودا سے پوچھا کہ کزن کہتی ہیں کہ میرا ہاتھ دیکھو, اور پھر کہتی ہیں کہ قسمت میں 3 شادیاں ہیں. پھر دوسرا خواب دیکھا کہ بہت آندھی ہے اور طوفان ہے, اور ارد گرد جو ہے وہ سانپ ہی سانپ ہے. میری بہن جو آپ کا دوسرا خواب ہے آندھی, یہ آپ کی زندگی کے معاملات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ کے معاملات تھوڑے سے خرابی کی طرف جا رہے ہیں. میرے خیال میں جو ازواجی معاملات ہیں, شادی کے بعد کے معاملات ہیں, وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اور ارد گرد سانپ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آس پاس جو ہے وہ ہر کوئی اپنی اپنی دشمنی نکال رہا ہے. اور آپ کے لیے کیا ہے, جو پہلا خواب ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو کام آپ کو کرنے چاہیے ان کاموں کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہے, اور جن کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے
آپ ان کاموں میں لگی ہوئی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور کی غلطی ہوتی ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کی غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری غلطی نہیں ہے, یہ اگلے بندے کی غلطی ہے. تو تھوڑا سا غور کریں, تھوڑا سا تدبر کریں, تو آپ کو بہت سی چیزیں ایسی نظر آئیں گی کہ جو آپ کے اینڈ سے نہیں ہونی چاہیے. میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رشتے کو برقرار رکھے. اور اگر ان کے شوہر دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ یہ گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں نا, تو اگر آپ کچھ برداشت کر سکتے ہیں آپ برداشت کریں, میری بہن آپ برداشت کر سکتی ہیں آپ برداشت کریں. ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا نام یہ رشتہ ہے, اور رشتے اسی طریقے سے چلتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے, اس رشتے کو میں سمجھتا ہوں دونوں کو نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی توڑنا انتہائی آسان ہوتا ہے, لیکن جوڑ کر رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد روبینہ بہن نے یہ پوچھا کہ اپنی دادی کے گھر جاتی ہیں, ہاتھ میں پانی کا کین ہے, پھر دروازے کے پاس رکھ دیتی ہیں, اندر جاتی ہے, سائڈ میں کزن کھیل رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی بال جو ہے وہ کیچ کرتی ہے. پھر پھوپھو مرحومہ دکھائی دیتی ہیں, وہ بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتی ہیں. پھر ان کے پاؤں میں مٹی جو ہے وہ چپکی ہوئی ہوتی ہے. یہ جو خواب یہ بتا رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا زندگی جو ہے نا لاپرواہی کے انداز میں گزار رہی ہیں. جو شروع کا حصہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے, باقی ہے نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن جو خواب ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ تھوڑا سا زندگی آپ کی لاپرواہی میں گزر رہی ہے. تو تھوڑا سا زندگی میں توجہ لائیں, کنسنٹریشن کے ساتھ کام کریں. اور دوسرا یہ کہ پھپھو مرحومہ کو دیکھا اچھے, تو وہ اچھے حال میں الحمدللہ. پاؤں میں مٹی چپکی ہوئی ہے, چمٹی ہوئی ہے, تو کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو اس وقت تک آپ ان کی وجہ سے پریشان ہیں. چاہے وہ میرے خیال میں آپ نے بتایا تھا کہ صحت کے معاملات ہیں, تو وہ ابھی تک ہیں. بس اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحت کے معاملات ہوں, کوئی بھی معاملات ہوں, وہ بہتر فرمائے, آپ کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے. نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ ولا ختیمہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, دم کے بعد پانی پئیں, اور جتنی طاقت ہو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتی رہیں, اللہ رب العالمین آپ کو شفا عطا فرمائے گا. بہن نے سرگوتا سے پوچھا کہ ان کی بہن نے دیکھا کہ بڑا تنور ہے اور ابو کی چاچی وہاں ہیں, وہ ان کی کزن کو کہتی ہے بھائی روٹیاں بناؤ, کہتے ہیں ہمیں نہیں آتا. پھر وہ کہتی نہیں روٹیاں بنانی پڑیں گی, تو سیدھے ہاتھ پر کپڑا باندھ کر وہ یہاں تک خواب میں نے سنا ہے. پھر آگے لائن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوئی ہے. میری بہن یہ جو خواب بتایا جا رہا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ کام کے سلسلے میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا رہتا ہے نا, یعنی یہ کام میں نہیں کروں گا, یہ کام میں نہیں کروں گی, تو وہ بھی ایسے خواب دیکھتے ہیں. اچھا, میں ایسی بہنوں کو یہ عرض کروں گا کہ آج آپ کام سے پیچھے ہٹ رہی ہیں, کل شادی شدہ زندگی کے معاملات ہیں تو وہاں پر پھر ماں باپ نہیں ہوتے, پھر خرابیاں وہیں سے شروع ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا جو روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ سیکھیں تو آگے کے لیے آسانی ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یعنی یہاں پر تھوڑا سا یہ بھی لگ رہا ہے کہ میری یہ بہن جو ہے وہ تھوڑا سا نا کام کاج کی طرف دھیان نہیں ہوتا, اور پھر اینڈ ٹائم پر وہ کام سر پر آ جائے تو ان کو مشکل ہوتی ہے. تو بہتر وہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ نے کرنا ہے اسے سیکھ لیا جائے, اس کے بعد کیا جائے تو پھر آسانی رہتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ میلسی سے بہن نے پوچھا کہ ان کے بھائی نے دیکھا کہ پورے بدن پر خون کے چھینٹے لگے ہوئے ہیں اور وہ کسی دوسرے لوگوں سے بھاگ رہے ہیں. میرے بھائی, اگر آپ غصے کے تیز ہیں تو یہ غصہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. وہ بعض اوقات کہتے ہیں نا لوگ, میں غصے کا بڑا تیز ہوں. بھائی غصہ ہوتا ہے تو مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا, ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں. یہ غصہ آپ کو کہاں پہنچا دے گا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر غصے کے تیز ہیں تو اپنے آپ پر قابو پائیے, اور غصے کو یعنی غصہ جب آتا ہے تو لا حول شریف پڑھ لیا کریں, درود شریف پڑھ لیا کریں, یا وہاں سے ہٹ جائیں تاکہ غصے کا اظہار کرنے کے بعد جو نتائج ہیں, نقصانات ہیں, وہ خدا نخواستہ وہ آپ پر نہ آئیں. اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ و معمون فرمائے. پھر اگر غصے کے تیز نہیں اور نارملی حالات ہے اور یہ خواب دیکھا ہے تو میرے بھائی آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر اور عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورہ فلق اور ناس ولا ختیمہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, دم کے بعد پانی پئیں, تو انشاءاللہ کوئی بد اثرات ہوں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے. یہ 11 روز تک کر لیں, نمازوں کی پابندی رکھیں. پنڈی سے بہن نے پوچھا کہ راستہ جو ہے وہ بھول جاتی ہیں. اگر حقیقت میں بھی آپ تھوڑی سی بھلکڑ ہیں, کوئی کام کیا بھول گئیں, کام کرنا ہے بھول گئیں, تو پھر یہ خواب جو ہے نا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ یعنی کوئی کام توجہ کے ساتھ نہیں کرتا اور جلد بازی میں کرتا ہے اور آخر میں وہ کام نامکمل رہ جاتا ہے. تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ کہ آپ کو, تعبیر تو خیر نہیں ہے لیکن میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ پھر
کوئی بھی کام کریں توجہ کے ساتھ کریں، لاپرواہی کے ساتھ نہ کریں تو ایسے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ دوسرا جو خواب ہے، جوتے گم ہو جاتے ہیں، کبھی مل جاتے ہیں کبھی گم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آپ نے بتایا کہ آپ کے جو شوہر ہیں وہ بیمار ہیں، اللہ رب العالمین ان کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کا جو میں نے عرض کیا وہ آپ بھی ان کے لیے کریں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ شفا عطا فرمائے گا، اور علاج معالجہ جو بھی وہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ آپ کی پوری فیملی پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ کراچی سے بہن نے پوچھا کہ ایک پرانے گھر میں رہتے تھے، وہ چھوڑ دیا، 30-35 سال اس میں رہے، اب وہ خواب میں خوشی ہوگی کچھ بھی ہو تو ہم دیکھتے ہیں، تو میری بہن یہ صرف آپ کا نہیں ہے، ذہن پہ سوار ہو جاتا ہے۔ 30-35 سال آپ نے وہاں گزارے ہیں تو وہ پھر خواب میں نظر آتا ہے۔ تو یہ خواب، اس کو خواب ہمت کہتے ہیں، یعنی بعض اوقات ذہن لگا ہوا ہوتا ہے، کسی مرحلے پر ایک چیز ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے، تو یعنی جب آپ سوتے ہیں تو شعور سو جاتا ہے، لا شعور حرکت میں آتا ہے، تو ساری ریل کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے، تو اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نظر آتا رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر محمد اعجاز صاحب نے ایبٹ آباد سے پوچھا کہ 4 ماہ کی، بلکہ یہ بیان کر چکا ہوں، بہن نے پوچھا کہ مسجد میں سفید چادریں ہیں، یہ بھی ہیں، میلاد کی تیاری ہو رہی ہے، اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ مسجد میں قرآن پڑھ رہی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بھئی میلاد شریف ہو رہا ہے، تو یہ بے وضو ہوتی ہیں، قرآن اٹھاتی ہیں، پھر آگے یہ پریشان ہوتی ہیں میں پہنچوں گی کیسے، پھر گھوڑا گاڑی آتی ہے۔ میری بہن آپ کو دین کے معاملات کا شوق تو ہے، لیکن تھوڑا سا معاملات میں کمی اس طرح لگ رہی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن وہ کام صحیح نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا اس پر غور کر لیں۔ دین کے معاملات میں علماء سے رہنمائی لیں، تو رہنمائی کی صورت میں چلیں گی انشاءاللہ تو صحیح راستہ ہوگا۔ اپنے تئیں اس کو نیکی سمجھ لیا، اس کو یہ سمجھ لیا تو اس سے کام نہیں چلتا۔ بعض اوقات ہم بہت سی خرافات شامل کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی نیکی کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو علماء کی رہنمائی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر صورت ہوگی، آپ کو شوق ہے ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد بھاولپور سے بہن نے پوچھا کہ 2 سیڑھیاں ہیں، یہ کھڑی ہیں، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، صاف چاند کا عکس نظر آتا ہے، صاف پانی بھی ہے، مچھلیاں گھوم رہی ہیں، بڑی خوش ہیں۔ یہ اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، خاص طور پر گھریلو معاملات میں، تو انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور فیوچر میں انشاءاللہ آپ کو اولاد کی خوشیاں، یہ ساری خوشیاں انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا۔ پھر ایک منیر صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ خواب میں یہ اور ان کی امی مرحومہ کسی اونچی جگہ پر ہیں، ٹیلے پر ہیں، اور مدینہ شریف کی طرف منہ کیا ہوا ہے، اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، نعت شریف پڑھ رہے ہیں، تو ان کی والدہ جو ہے نا وہ مرحومہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا پیارا خواب، اور ایسا خواب اللہ ٹھنڈی ہوا، خواب ہر ایک کو بتائے، مدینے کی طرف رخ، کیا بات ہے، مدینے کی، میں تو سن کے مسحور ہو گیا تھا، نعت شریف بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی والدہ مرحومہ تو ماشاءاللہ اچھے حال میں ہے، تو آپ بھی جو دل میں عشق رسول ہے نا، اس کو ذرا اور روشن کیجئے، اس سے دل کو اور منور کیجئے، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کتنی برکت آپ کو عطا فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام پر درود و سلام، فرائض واجبات سنتوں کے علاوہ یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو خدمت خلق کے معاملات ہیں، جو حقوق العباد کے معاملات ہیں، اس پر ذرا سا توجہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو بڑی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ ایک کہتے ہیں کہ یہی کہتے ہیں کہ کچا، یعنی خانہ کعبہ کو کچے انداز میں بھی دیکھا اور پکے انداز میں بھی دیکھا۔ یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جیسے میں نے ابتداً بھی کہا، تو بعض اوقات خانہ کعبہ کو اس طرح کچی دیواریں دیکھنا، اس طرح دیکھنا، یہ اس بات کی بھی علامت ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کے اجتماعی حالات اچھے نہیں ہیں، کوئی کمی دیکھنا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اپنے انداز میں رجوع الی اللہ کی تیاری کریں، بلکہ روزانہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے۔ اور پکے انداز میں دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے، اور آپ بلا بھی لیں بھی آؤ خانہ کعبہ کو دیکھو، اس کا مطلب ہے کہ ابھی اچھے لوگ موجود ہیں، اچھے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے دنیا چلتی ہے، یہ زندگی کی گاڑی چل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی اللہ رب العالمین ہر ایک کو اپنی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بڑے بلند پایہ بزرگ، ان کے خاص خادم پیر سید احمد حسین عثمانی صاحب، کل ان کی 20ویں برسی ہے۔ آپ سے بھی درخواست کروں گا آپ شامل ہوں، موسیٰ سے درخواست کروں گا کہ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ جی ہماری خوش نصیبی ہے کہ میری آج ملاقات بھی ہوئی خادم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا نام سر فہرست آتا ہے، پیر سید احمد حسین عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی 20ویں برسی ہے۔ ان کے 2 صاحبزادوں سے میری ملاقات ہوئی، سید عارف حسین صاحب، سید آصف حسین صاحب، ان کے ایک اور بھائی ہیں جن سے میری ملاقات رہی، سید صادق حسین صاحب۔
تو ان تینوں کی والد محترم ہیں، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی والدہ محترمہ کو بھی صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی محمد کما انت اہل رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا رب العالمین۔ اللہم ارحم لنا فإنك خير الراحمين اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات أنزل بركاتنا يا منزل البركات اشفي أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم اغفر أمواتنا يا خير الغافرين اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا الہ العالمین تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جو تیری بارگاہ میں ایمان لے کر آئے مولا کریم سب کی مغفرت فرما، بالخصوص خادم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت پیر سید احمد حسین عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا الہ العالمین ان کی کل بلکہ آج 20ویں برسی ہے، اے مالک و مولا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے بہرمند فرما، ان کے صاحبزادگان پیر سید عارف حسین صاحب، پیر سید آصف حسین صاحب، پیر سید صادق حسین صاحب، یا الہ العالمین ان سب کو اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، ان کے علم و عمل میں اور اضافہ فرما، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتوں سے تمام امت مسلمہ کو مالا مال فرما، تمام عالم اسلام کی خیر فرما، یا الہ العالمین مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کو امن و سلامتی عطا فرما، جہاں جہاں مسلمان بستے مولا سب کی حفاظت فرما، سب کی خیر فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور ساتھ ایمان کے اس وقت اٹھانا مولا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین اللہم آمین۔ جی ناظرین اکرام، چلتے چلتے وہی آپ سے درخواست کروں گا فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا اور آپ کا ہمیں ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔